حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبی کو خوب چراغاں کیا، خوب لائٹیں لگائیں، خوب سجایا، خوب محنتیں کی۔ محنتیں کرنے کے بعد جو ہے نماز تراویح کا سلسلہ مسجد نبی کے اندر وہ شروع ہو گیا، قائم ہو گیا۔ اور اب اسی آیات کی میں تفسیر میں چلتا ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او لوگو، اللہ تبارک و تعالی جس انسان نے دنیا کے اندر اللہ کے ذکر کی نیت سے مسجد کو تعمیر کیا، جس انسان نے دنیا کے اندر مسجد بنائی، اس کی یہ نیت تھی کہ لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، لوگ اس میں اللہ کا ذکر کریں گے، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مسجد میں دنیا میں مسجد بنائی اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ تو دوسرے مقام پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، اگر تم مسجد بناتے ہو تو پھر مسجدوں کی حفاظت کرو۔ مگر تم مسجد بناتے ہو تو مسجدوں کی حفاظت کرو، ان کو محفوظ رکھو۔ محفوظ رکھنے سے مراد کیا ہے کہ مسجد کی ہر چیز کی ہر ضروریات جو مسجد کے اندر ہیں ان کو پورا کرو۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسجدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے عاشق رسول جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا جذبہ دیا ہوتا ہے، ایمان والے ہوتے ہیں نا، کیونکہ قرآن نے یہ کہا کہ مسجدوں کو وہی عبادت کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ تو خدا کے گھر کو آباد کرے گا ہی۔ لیکن جس کے دل میں ڈر نہیں، خوف نہیں، نماز کا نہیں، کسی چیز کا شوق نہیں، تو اس کو مسجد سے کیا تعلق؟ مسجد تو اللہ نے بنائی مومنین کے لیے ہے۔ اور دوسرے مقام پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر مسجد بنائے گا تو کل قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یاقوت اور موتیوں کا گھر بنا کر رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کو جنت میں موتی یاقوت والا گھر چاہیے یا دنیا کے اندر نحوست چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو مومنین کے لیے تو آپ تو ماشاءاللہ سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو توفیق دی آپ اللہ کے گھر کے اندر آئیں۔ اور آپ جانتے بھی ہیں کہ کچھ لوگ کتنے بیچارے نیک بخت، میں ان کو کہوں گا کہ جو ماہ رمضان کے اندر بھی گھروں میں سوئے، لیکن آپ لوگ کو خوش نما لو کہ باخدا کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ ان کے اپنے گھروں سے نکال کے اللہ آپ کو اپنے گھر کے اندر لے آیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر تم دنیا کے اندر کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہو، بہترین جگہ دیکھنا چاہتے ہو، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہاں ملے گی؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ ہو، اگر تم دنیا کے اندر بہترین جگہ دیکھنا چاہتے ہو تو مسجد شریف کے اندر چلا جایا کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر تم دنیا کے اندر بہترین جگہ دیکھنا چاہتے ہو تو مسجد شریف کے اندر چلا جایا کرو۔ مسجد خدا کا گھر ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمائی لیتا ہے جن کے پاس حق کی کمائی ہے۔ اگر آپ کی جیب سے 150 روپیہ نکل کے خدا کے گھر میں چلا گیا نا، تو باخدا آپ یوں سمجھے کہ وہ آپ کی حق کی کمائی میں سے چلا گیا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے حق کی کمائی لینے والوں، اللہ حق کی کمائی لیتا ہے، جو حرام کی کمائی ہوتی ہے وہ اللہ کو بھی منظور نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ لاکھوں اور کروڑوں میں کیوں نہ ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی فقط 3 چیزیں، کتنی ہیں؟ بولے نہیں سارے، کتنی ہیں؟ 3 چیزیں۔ کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی فقط 3 چیزیں۔ اچھا، وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ پہلی چیز انسان کی وہ ہے، میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دوں کہ جو اس نے کھا کے ہضم کر لیا۔ یاد رکھنا آپ نے، نبی کا فرمان ہے،
اگر آپ کسی اور کو بھی سناؤ گے تو آپ کو یہ یاد رہے گا، کیونکہ بڑی ایزی بات ہے۔ پہلی چیز وہ ہے کہ جو اس نے کھا کے ہضم کر لیا، نبی کا فرمان ہے۔ دوسرا وہ جو اس نے پہن کے بوسیدہ کر لیا، پرانا ہو گیا، چھوڑ دیا، اب کسی کام کا نہیں ہے۔ اور تیسرا وہ جو اس نے دے کر اللہ کی راہ میں آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آخرت کے لیے ذخیرہ کیا ہے؟ جو آپ نے اپنے 100 روپے میں سے 20 روپے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ آپ نے چاہے مسجد میں دے دیے، آپ نے چاہے مدرسے میں دے دیے، آپ نے چاہے کسی یتیم غریب مسکین کو دے دیے، تو جو یہ اللہ کے گھر میں دینا ہے تو یہ برباد نہیں جاتا ہے، یہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے جو دیتے ہیں آپ، تو یہ آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن رہا ہے۔ اور بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ حکم کرے گا جنتیوں کو جاؤ جنت میں، چلے جائیں گے سارے جنتی جنت میں۔ پھر جب اللہ مسجدوں کو حکم دے گا کہ چلو تم بھی جاؤ جنت میں، تو مسجدیں رک جائیں گی۔ تو اللہ فرمائے گا کیا ہوا، تم جنت میں کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ تو مسجدوں کو بھی اللہ زبان دے گا، مسجدیں بھی بول اٹھیں گی سبحان اللہ۔ تو مسجدیں بول اٹھیں گی، اللہ زبان دے گا۔ اللہ قیامت کے دن یہ قوت یہ طاقت ہر ایک کسی کو بخش دے گا کہ بے زبان کو وہ زبان دیتا ہے۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے پھر مومنوں کو پڑھنے کے لیے قرآن دیتا ہے۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے پھر مومنوں کو پڑھنے کے لیے قرآن دیتا ہے۔ اور آ جائے اگر امت کے گناہ بخشنے پر تو پھر مومنین کو تحفے میں ماہ رمضان دیتا ہے۔ تو ماہ رمضان یہ تحفہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں بول اٹھیں گی۔ تو اللہ کہے گا فرماؤ کیا حکم ہے؟ مسجدیں کہیں گی اے میرے مالک، ہم جب تک جنت میں نہیں جائیں گی جب تک وہ لوگ ہمارے اندر شامل نہ ہو جائے جنہوں نے ہمیں دنیا کے اندر آباد کیا تھا۔ تو اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے مسجد میں بیٹھ کے جنت میں جانا ہے یا اپنے گھر میں بیٹھ کے جہنم میں جانا ہے کہ نہیں؟ تو دیکھو مسجد کو بھی اللہ یہ قوت دے دے گا۔ تو یہ آپ یہ سمجھیں آپ کے یہ پیسے ضائع نہیں ہوتے ہیں جو مسجد میں لگتے ہیں، بلکہ یہ آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتے ہیں۔ اللہ ایک ایک اینٹ کو حکم دے دے گا۔ اگر کسی کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ سیمنٹ کا ایک بیگ دے سکے، کسی کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ 10 بیگ دے سکے، اگر کسی نے 5 روپے کی ایک اینٹ دی ہوگی نا، کل قیامت کے دن وہ اینٹ بھی بول اٹھے گی، وہ اینٹ بھی بول اٹھے گی مالک اس بندے نے مجھے تیرے گھر میں لگایا تھا، آج میں جنت میں جا رہی ہوں تو یہ باہر کیسے کھڑا ہے؟ تو مسلمانوں یہ اللہ کا ہم پر فضل، اللہ کا ہم پر یہ شکر ہے۔ اللہ کا یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ 5 روپے کے بدلے اللہ ہمیں جنت دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ ایک سجدے کے بدلے اللہ جنت دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ اگر کسی نے خدا کے گھر میں ایک پلستر کی ایک دیوار لگا دی اللہ اس کے عوض میں جنت دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا تو احسان ہے۔ مسجد میں ایک چٹائی دے دی تو اللہ کا احسان ہے۔ اور پھر ماہ رمضان کے اندر اللہ نے کہا کہ تم 1 دو گے تو تمہیں 70 کا ثواب عطا کروں گا۔ تو یہ اللہ کا یہ جو ثواب کے اندر اضافہ کرنا ہے نا، تو یہ مومنین کی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے۔ اب رمضان کا آنا یہ مومنین کے لیے ایک بڑی اعلیٰ شان اعلیٰ قسم کی نعمت اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ اب ظاہر سی بات ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں پڑھے لکھے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہاں کوئی بندہ سیل لگا لے گا کہ جناب والا میں اس کی بات کروں گا، جناب والا کہ یہ 50 روپے میں ہے، یہ دکان سے آپ کو 300 کا یا 250 کا ملے گا، تو ظاہر سی بات ہے اگر 250 والی چیز 50 روپے میں ملتی ہو تو سارے لوگ ٹوٹ پڑیں گے، یار یہ کم ریٹ میں مل رہا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح عام دنوں میں کم ثواب ملتا ہے، ماہ رمضان کے اندر جو ہے
وہ انسان کو 1 کا 70 کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ 1 نافل ادا کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو 1 نافل کے عوض میں 360 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ یقین جانیں کہ جب آپ 2 نافل ادا کرتے ہو تو یہ 700 برابر ہو گیا، 700 نیکیاں آپ کو صرف 2 منٹ کے اندر مل رہی ہیں، سبحان اللہ۔ اور خدا کا گھر، صبح سحری کا وقت ہو، اگر کسی انسان کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں صبح اٹھ نہیں سکتا، ماہ رمضان کا روزہ اگر اس کے نکل گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی کتنی آسانیاں رکھی ہیں۔ فرمایا اے میرے بندے، اگر تو سو جاتا ہے نا تو تیرا روزہ اگر نکل جاتا ہے تو بندے نے اگر یہ نیت کی ہوتی ہے کل کی کہ میں کل روزہ رکھوں گا، تو صبح اگر اس کی آنکھ نہیں کھلی تو اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر تو کچھ نہیں کھائے گا دن بھر تو اللہ تجھے روزے کا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی رحمتیں، یہ خدا کی رحمتیں، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر۔ وہ لوگوں، میرا رب بڑا رحیم ہے۔ خدا کی قسم، اگر آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہو، آپ اس کی دہلیز پہ آ کر تو دیکھو۔ آپ یہ نہ دیکھو کہ آپ کا 1 روپیہ جا رہا ہے، آپ یہ نہ دیکھو کہ آپ نے 5 روپے دیے تو کوئی بندہ کہے گا یار آپ کمال کیوں، آپ نے 5 روپے دے دیے۔ وہ نہیں لوگوں، خدا کی قسم آپ کے 5 روپے بھی آپ کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت، آپ کا 1 روپیہ بھی آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے، آپ کے 10 روپے بھی آپ کے لیے مغفرت کے ذریعے بن سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، کیونکہ آپ اس نبی کی امت ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات سے افضل بنایا ہے۔ جتنے بھی نوجوان بیٹھے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنی نمازوں کو قضا نہ کریں، نماز تراویح کو قضا نہ کریں۔ آئی سمجھ، اشکر کرے کہ پیچھے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اسی لیے ہم کر رہے ہیں۔ اگر پیچھے سے یہ تراویح کا سلسلہ نہ ہوتا، نمازوں کا سلسلہ نہ ہوتا تو ہم کس چیز کے مسلمان تھے؟ قرآن نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے، ہم تو مسلمان ہی نہیں تھے۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا ہمارا فرض ہے، ہم لوگوں کا حق ہے۔ جتنی آپ دور سے آئیں گے اللہ آپ کو اتنا ہی ثواب عطا کرے گا۔ جب جمعہ کے دن انسان اچھی نیت سے لے کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، تو میرا رب اتنا رحیم ہے، کہتا ہے میرے بندے تو اپنے گھر سے نکل، تو 1 قدم مسجد کی طرف دے، میں 10 قدم تیری طرف آتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی، جو لوگ دور سے آتے ہیں نا وہ لوگ مقدر والے ہیں، اور خاص کر کے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کی اگر دوری پہ ہونا تو اب اتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ 10-20 کلومیٹر ہو تو آپ پیدل ہی چل بنیں، وہ بھی نہیں ہے، شریعت نے اس میں آسانیاں بھی دی ہیں۔ اگر آپ گاڑی سے سوار ہو کے آتے ہو تو آپ کو بھی وہ ثواب ملے گا، لیکن آپ کی 1-2 کلومیٹر کی دوری پہ مسجد ہے تو قدم قدم کے بدلے اللہ آپ کے قریب آتا ہے، اللہ آپ کے قریب آتا ہے۔ آپ جب قدم دیتے ہو نا تو میرا رب آپ کے قریب، آپ اس چیز کو فیل کریں، آپ اس چیز کو محسوس کریں۔ آپ 1 قدم رکھیں، آپ یوں سوچیں کہ میرا رب 10 قدم میرے قریب آ گیا۔ آپ دوسرا قدم رکھیں، آپ کہیں میرا رب میرے 20 قدم میرے قریب آ گیا۔ پھر اس چیز کو اپنے اندر محسوس کریں، اس چیز کو اپنے اندر لیں۔ ماہ رمضان کی رحمتوں کو، برکتوں کو اللہ سے مانگیں۔ میرا رب بڑا رحیم ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہو، اللہ کا گھر ہو، مسجد کے اندر انسان بیٹھ کے افطار کرے تو اللہ فرماتا ہے اس وقت جو انسان اللہ سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور ماہ رمضان کی ایک یہ بھی عظیم برکت ہے کہ جب انسان کا، جب افطاری کا وقت ہوتا ہے نا، کبھی کبھی کسی انسان کو گرمی ہوتی ہے تو اس کے منہ سے جو ہے تھوڑی سی سمیل آنا شروع ہوتی ہے، آتی ہے نہیں آتی ہے، تو اس کے منہ سے تھوڑی تھوڑی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن باخدا میرا رب کیا کہتا ہے، روزے کی حالت میں بندہ ہو اور اس کے منہ سے اگر بدبو انسانوں کے یہاں نکلتی ہے، کہتا ہے اس کے منہ سے یار بدبو آ رہی ہے، لیکن میرے رب کو وہ بدبو اس کے منہ سے نکلی ہوئی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یقین جانیں روزے کے اتنے زیادہ فضائل ہیں، مسجدوں کے اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ ہم لوگ اگر دیتے رہیں تو اللہ کے گھر میں، اللہ کے یہاں دینے کی دیری ہے
لینے کی دیری نہیں ہے، تم دو تو صحیح، اللہ تمہیں تمہارے دینے سے پہلے ہی عطا کر دے گا، لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دینے کی دیری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں مسجدوں کا تقدس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک جن لوگوں نے مسجد کے اندر حصہ لیا ہے، یا اللہ ان کے جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما۔